میں محشر میں اسی رومال کے ساتھ اٹھوں گا۔ پیچھے ہٹ جا، تیری جرت نہیں ہے کہ تو اس رومال کو لے جا سکے۔ یہ مالکوں کی عطا ہے، یہ سائیوں کی عطا ہے، تو اسے لے کے نہیں جا سکتا۔ اس نے دوبارہ وہیں وہ رومال باندھا ہے اور پھر قبر انور کو بند کر دیا گیا، اور وہ رومال ان کے ساتھ قیامت میں اسی رومال کے ساتھ وہ اٹھے گے۔ اصل جو میں آپ کو جس طرف لانا چاہتا ہوں، جو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنا اور سننا باعث سعادت ہے۔ میں ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوں۔ ایک لمحہ لمحہ کربلا کا جو ہے، ایک لمحہ لمحہ اپنے اندر ایک بہت بڑی بڑی داستان لیے ہوئے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ واقعات سن کر بھی برداشت نہ کر پائیں، ایسے واقعات پیش آئے۔ لیکن غور کرنا چاہیے کہ مولا حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی احباب میں سے کوئی یہ بات مجھے سمجھا دے، کمنٹس کر کے سمجھا دے کہ قرآن کہہ رہا ہو ان اللہ مع الصابرین، قرآن کہہ رہا ہو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آج بھی امام حسین علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے، ان کی صدا آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ احباب زیوکار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بے صبری کرے؟ صبر کی تو ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی جو کربلا والوں نے جو صبر قائم کیا ہے۔ یار کیوں چند سکوں کی خاطر کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں ایسی باتیں بیان کرتے ہو کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے؟ ان کی تو کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ خدا ہونے کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہاں 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی دینا پڑتا ہے، وہاں 18 سال کا جوان علی اکبر بھی دینا پڑتا ہے، وہاں امام زین العابدین علیہ السلام کو علی اوسط حضرت امام زین العابدین، سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو ہتھ کڑیاں لگوانی پڑتی ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈلوانی پڑتی ہیں، اور کربلا سے شام تک کا سفر پیدل کرنا پڑتا ہے۔ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہا کی پردے میں لپٹی تکبیر، صبر کا دامن قابو کیے ہوئے اصل کی طرف آئیے نا، کہ واقعہ کربلا ہمیں کہتی کیا ہے کہ سچ پہ ڈٹ جاؤ، محفل میں بیٹھے ہو تب بھی سچ بولو، 2-4 شخصیات کے پاس بیٹھے ہو پھر بھی سچ بولو، اکیلے بیٹھے ہو تو بھی آپ کی تنہائی کے اندر بھی سچائی ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں
کہ تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، استقامت کو دیکھا جاتا ہے، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کہ جس کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کوالٹی کے بلبوتے پر، اس طاقت کے بلبوتے پر، جو اس کے اندر سچائی ہے، اس سچائی کے بدلے میں ایک اکیلا شخص، دیکھیں سارا خاندان وار کے رکھ دیا، کیا بیٹے نہیں دیے، بھتیجے نہیں دیے، بھانجے نہیں دیے، دوست نہیں دیے، پیارے نہیں دیے، احباب نہیں دیے؟ ہمیں آج پتا چل جائے نا کہ اگر میں قتل کر دیا جاتا ہوں تو میرے ساتھ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا بنے گا؟ منٹوں سیکنڈوں کے اندر لوگ سمجھوتے کر لیتے ہیں۔ ایسے ایسے قوانین پر سمجھوتے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی یہ تھوڑا عرصہ پہلے کے واقعات ہیں کہ لوگ ناموس رسالت پہ جو ہے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ قانون نکال دیتے ہیں۔ بے دھڑک آپ کے پاکستان کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ جو کانا دجال آیا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں تو اس کو دجال بھی کہتا ہوں، جھوٹا، فریبی، کذاب، لانتی، ملعون، کیا کیا کہوں اس کو۔ ہاں نہیں، میں نہیں ڈرنے والا، میرے کہنے سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ تو میں صدقے جاؤں گولڑے شریف کے شہنشاہ سے، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پتہ ہے کیا فرمایا تھا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے؟ انہوں نے کہا وہ کانا ادھر بیٹھ کے لاہور کے اندر پکارتا رہے اور مہر علی شاہ گھر بیٹھا رہے؟ نہیں، وہ آئے، لاہور پہنچے۔ یہ الگ بات کہ مرزا نہیں آیا، کیونکہ وہ جھوٹا تھا، اس دنیا میں بھی جھوٹا، آخرت میں بھی جھوٹا۔ ایک شخص مجھے ملا، وہ کہنے لگا جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پہلے بھی تو فقیر موجود تھے۔ میں نے کہا یار یہ تو نے کیا بات کر دی ہے، یہ کیسی تو بات کر رہا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو نبی بھی موجود تھے، فقیر بھی موجود تھے، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن سب کی نبوت سرکار کے صدقے میں، سب کا فقر سرکار کے صدقے میں، سب کی ولایت سرکار کے صدقے میں۔ جس کو ملا، جو کچھ ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ آپ کو پتا ہے پچھلا میرا ولاگ ختم ہوا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد تر دست یزیز حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پھر لوٹ جائیے پچھلی بات کی جانب،
الحسین منی وانا من الحسین، جدھر سے گھوم گھما کے آؤ گے تو یہ سرکار کی ذات پاک ہی ہے نا، نواسہ رسول ہی ہے نا۔ نہیں 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 نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ آپ غم حسین کو سمجھیے تو صحیح۔ کیا واقعہ کربلا پیش کر کے کہ اس طرح جی شہید کیا گیا، اس طرح شہید کیا گیا، اس طرح بچے رلائے گئے، اس طرح تکلیف دی گئی، اس طرح بھوکا رکھا گیا، اس طرح پیاسا رکھا گیا، خیر ہے آپ کو؟ کیا بیان کرتے چلے جا رہے ہو؟ کس چیز کی کمی ہے اس گھرانے کو؟ میں نے پہلی نشست میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، صرف حق کا علم بلند کرنا تھا، سچ کا۔ اور یہ یاد رکھیے، جو جھوٹ ہوتا ہے نا، جھوٹ جو کذاب ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، وہ صرف اس وقت جیتتا ہے جب سچ والے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت خاموش ہو جاتے تو پھر آپ پر اور مجھ پر حقیقت تو آشکار نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمارے پاس تو وہی اس کا بنایا ہوا دین پہنچنا تھا، پھر رسول اللہ کے دین کی حفاظت تو نہ رہتی۔ لیکن وہ ایسی نماز پڑھ گئے، ایسا اعلان کر گئے کہ قیامت تک ہر چیز بھول سکتی ہے، حسین کسی کو نہیں بھولے گا۔ کون ہی ایسا کر گئے، بتا گئے کہ حق کا علم بلند کرنا ہے، سچ کہنا ہے، سچ کا اعلان کرنا ہے، ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دل پر کربلا قائم کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دل پر قائم کر لیتے ہیں اور وقت کے حسین کی پیروی کرتے ہیں اور وقت کے یزید کا انکار کر دیتے ہیں، یہ ہے غم حسین۔ کہ میں امام حسین علیہ السلام کی بات کو مانوں۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ سچ پر سمجھوتا نہیں کرنا، سچائی کا علم بلند کرنا ہے، حق کہنا ہے۔ اور میں تھوڑا سا دیکھوں بھئی یہ تکلیف آنے والی ہے تو میں فوراً لچک دے جاؤں اپنی بات کو، اپنی کتاب کو، اپنی گفتگو کو، اپنی تقریر کو، اپنی ویڈیو کو، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو تبدیل کر کے جھوٹے لوگوں کے ساتھ مل جاؤں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ جیسے ایک ولاگ کے اندر میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے ہم پر، اور ہم بطور مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو میرا رب کہتا ہے، جو میرا اللہ کہتا ہے، جو کچھ اس کے پیارے کہتے ہیں، اس پر ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، وہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ میں کیوں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ملو اللہ والوں سے، ملواؤ اللہ والوں سے۔
کیسے من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا، یہ نہیں فرمایا جا رہا واضح طور پر نبی صدیق شہید یہ ساری ہستیاں جتنی بھی ہیں بیان کر کے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہی فرمایا جا رہا ہے نا کہ یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ظالم جو ہے نا، جب ظلم کر رہا ہے نا، وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں سامنے والے پر ظلم کر رہا ہوں، وہ سامنے والے پر ظلم نہیں کر رہا ہوتا، اس پر اللہ کا غضب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اور وہ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کل اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ گناہگار کی تو بخشش ہے، مجرم کی کوئی بخشش نہیں۔ اب آپ کہیں گے جی کہ گناہگار اور مجرم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ گناہگار وہ ہوتا ہے جو غلطی سے کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر معافی مانگ لیتا ہے، جیسے حر نے کیا، امام حسین علیہ السلام کو روکا بھی اور وہاں سے ان کو موڑ کر وہ کربلا کی طرف بھی لے گیا، لیکن پھر معافی بھی تو مانگ لی۔ گناہ گار جو ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے اور اس گھرانے سے معافی ملتی ہے، یہ وہی گھرانہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایسے ہی نہیں فرمایا جا رہا کہ اے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو یہ تیرے دربار میں آ جائے؟ کیا خیال ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو کیا یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو کیا یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے؟ حضرت مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، ان سے جو جڑی ہوئی ذاتیں ہیں، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں اگر حاضری دی جائے تو کیا یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے؟ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ بے دم شاہ وارثی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 5 جو ہیں یہ مقصود کائنات ہیں۔ تو احباب ذی وقار کربلا کو صرف اس حد تک نہ رکھو کہ غم حسین سنا جائے اور 4 آنسو بہا لیے جائیں، نہیں، جو وہ فرما گئے ہیں یار وہ ان کی بات مان لو، یہ ہے غم حسین۔ آپ کے اندر یہ کڑھن ہونی چاہیے، یہ درد ہونا چاہیے کہ ہم نے سچ پہ ڈٹ جانا ہے۔ اگر ہمیں کہیں کوئی جھوٹ نظر آئے، کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہو، کوئی بندہ مثال کے طور پر چاہے دیکھیں، اس میں تعداد نہیں دیکھی جائے گی کہ آپ یہ دیکھ لیں جی کہ ادھر بہت زیادہ لوگ ہیں جی،
تو یہ سچی بات ہوگی؟ نہیں 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 نہیں، تعداد کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ تعداد، بہت ساری تعداد کہیں کھڑی ہو، مثال کے طور پر کہیں 100 بندہ ایک طرف کھڑا ہے اور ایک بندہ ایک طرف کھڑا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ 100 جھوٹا ہو اور وہ اکیلا سچا ہو. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی بات کیا قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی جو فرامین ہیں، اب حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو میری جو سے گزر گیا وہ جنتی ہے، یعنی جو میرے علاقے سے گزر گیا وہ جنتی ہے. تو کیا مطلب ہے کہ آپ کے علاقے سے گزر جائیں تو وہ جنتی ہو جائیں گے؟ اس چیز کا بھی مجھے انکار نہیں ہے. اللہ والوں کے قرب میں یہ خیرات مل جاتی ہے، میں مان لیتا ہوں کہ ممکن ہے کسی ایسے بندے کو کہ وہ ان کے علاقے سے گزرے اور ایسی عقیدت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں جنت ہے. اللہ تعالیٰ کی تو مرضی کی بات ہے. لیکن اصل میں آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو میرے فرامین ہیں ان کی جو پیروی کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا. ایسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو فرمان جاری ہوا، جو عطائیں ہوئیں اور بہشتی ہر سال کھلتا ہے اور قدموں کی جانب سے وہ دروازہ کھلتا ہے اور حاضری دیتی ہے دنیا. اسی محرم الحرام کے اندر حاضری دی جاتی ہے نا، 3 دن تک بندے کھڑے رہتے ہیں لائن کے اندر. میں بھی وہاں سے گزرا ہوں، میں نے بھی حاضری دی ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے، وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں جو میرے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنتی ہو جائے گا. بھائی میں کیوں اپنے سچ کا گلا کیوں گھونٹ کے رکھوں؟ جو بات میرے پاس ہے، جو مجھے پتا چلی ہے، جو میری ریسرچ ہے، میں تو وہی بیان کرنا چاہتا ہوں. اور جو جتنے مرضی کمالات حاصل کر لے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سرکار کی ذات پاک ہو یا سرکار کی آل پاک ہو، اگر سرکار کی ناموس، سرکار کی عزت، سرکار کی آل کی عزت نہیں کرو گے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر سرکار کے اصحاب کی عزت نہیں کرو گے پھر بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی عزت نہیں کرو گے پھر بھی کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. کیونکہ سرکار کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے. سرکار کی ذات سے محبت کرنی ہے. اصل میں جو مولا حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے وہ حقیقت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت کا اظہار ہے. جو مولا علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے وہ حقیقت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے محبت کا اظہار ہے. اور وہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ یوں کہیں گے نا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، تو فرمایا یہ تو دم کٹا درود ہے. کیا کرو گے پھر؟ اور نماز میں بھی اس کو آل کو خارج کرو، او بھائی تیری نماز ہی نہیں ہوگی، تمہیں کہنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم
جو ہے محمد کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے. نہ تو ابراہیم علیہ السلام کو یا ان کی آل کو چھوڑے تیری نماز نہیں ہوتی، محمد و آل محمد کو چھوڑ کر تیری نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ جن کو چھوڑنے سے نماز ہی نہیں ہوتی، پھر ان سے کیسے دور ہو سکتا ہے؟ ان کی محبتوں کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یہاں قلب کے اندر سما جانی چاہیے اہل بیت کی محبت. اپنے بچوں کو حکم دیا گیا، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اپنی اولادوں کو میری آل کی محبت سکھاؤ، اور محبت کر کے دیکھو، جھک کے دیکھو، احترام کر کے دیکھو. جو احترام کرنے والے ہوں نا، یزیدی فوج کے سپہ سالار ہی کیوں نہ ہو، کربلا کے پہلے شہید بن جاتے ہیں. اور یہ ثبوت آپ کے سامنے، آپ کے پاس موجود ہے. کیوں یہ مقام کیوں ملا؟ آل پاک کی محبت سے ملا. اور یزید پلید کیوں قرار پایا؟ بغض اہل بیت کی وجہ سے. جو لوگ راندہ درگاہ ہوئے ہیں وہ بغض علی میں ہی ہوئے ہیں نا، بغض اہل بیت میں ہی ہوئے. بس جو لوگ آل رسول سے پیار کرتے ہیں، میں تو ویسے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنا تو کچھ اور ہی سسٹم ہے. جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، سرکار کی ذات پاک سے محبت رکھتے ہیں، ان کو تو شرافت قادری سلام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب کرے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت نصیب کرے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی محبت نصیب کرے. اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.